اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو مضمون جماعت سال دوم نظم حصے کی پہلی نظم جواب شکوہ جو کہ علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے کا پس منظر اور خلاصہ جانیں گے۔ عزیز طلباء، 1911 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق نظم شکوہ لکھی، جس میں مسلمانوں کی شان و شوکت کے بعد ان کے زوال کا ذکر کیا ہے۔ اس نظم میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے زوال پر ان کی زبانی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے۔ جواب شکوہ انہوں نے 1913 میں لکھی، جس میں شکوہ کا جواب دیا گیا ہے اور مسلمانوں کے زوال کے اصل اسباب کو قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب وار بیان کیا گیا ہے۔ یہی اس نظم کی خوبی ہے۔ شکوہ میں جس شاعرانہ انداز سے مسلمانوں کی پستی کا گلہ خدا سے کیا گیا ہے اور جواب شکوہ میں ابھرنے کی جو ترکیب بتائی گئی ہے، اس میں الہام ربانی کی شان نظر آتی ہے۔ علامہ محمد اقبال نے جب انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں یہ نظم پڑھنے کا آغاز کیا تو حاضرین کی طرف سے ترنم ترنم کی آوازیں ابھری، جس پر اقبال نے کہا کہ اس نظم کا موضوع اور آہنگ چونکہ عربی بحر میں ہے اور بہت سنجیدہ ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں اسے تحت اللفظ ہی پڑھوں۔ یہ سن کر لوگ ہمتاً گوش ہو گئے۔ یہ نظم مسدس کے ہیئت میں لکھی گئی ہے، یعنی مسدس کے ہر بند میں چونکہ 6 مصرے ہوتے ہیں، لہٰذا اس نظم کے ہر بند میں بھی 6 مصرے ہے۔ یہ نظم کل 31 بند پر مشتمل ہے اور اس میں اشعار کی تعداد 93 ہے۔ ہمارے نصاب میں اس نظم کے صرف 13 بند شامل کیے گئے ہیں۔ آئیے طلباء، اب جواب شکوہ نظم کا خلاصہ جانتے ہیں۔ شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو بات دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، اس لیے میرے دل سے نکلی ہوئی فریاد آسمان کی رکاوٹوں کو خاطر میں لائے بغیر بلندیوں کی طرف مائل رہی اور اس نے آسمان کو بھی چیر ڈالا اور سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میری آواز سننے کے باوجود میرا گلہ اور فریاد کوئی نہ سمجھ سکا۔ ہاں، البتہ میری بات کی تہ تک صرف جنت کا داروغہ رضوان پہنچ سکا۔ وہ میری شکایت کو سمجھ گیا اور اسے پتہ چلا کہ میں تو وہی انسان ہوں جو اربوں اور کھربوں سال پہلے جنت سے نکالا گیا تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرا شکوہ سننے کے بعد فرشتے حیرت میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ جو نیچے زمین پر رہنے والی مخلوق ہے، ان کو ادب و آداب کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، اور پستی میں رہنے والے یہ لوگ اتنے شوخ اور گستاخ بن گئے ہیں کہ اپنا مقام تک بھول بیٹھے ہیں اور حد ادب کا پاس تک ان کو نہیں ہے۔ دراصل انسان کو اپنے حیوان ناطق ہونے اور اپنی زبان دانی پر بہت ناز ہے اور وہ اس پر فخر کر رہا ہے، لیکن در حقیقت اس انسان کو بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ تک نہیں آتا، کیونکہ اس طرح عجیب انداز میں بات کرنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ میرا شکوہ سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اے میرے مسلمان بندے، تیرا فسانہ اور قصہ بہت دردناک اور المناک ہے۔ تو نے اپنی درد بری داستان بڑے خلوص اور جذبہ و جوش سے پیش کی ہے۔ تیرے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز اور شرف ہے کہ اس طرح بندے کو اپنے خدا سے ہم کلام اور ہم زبان ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی زبانی کہتا ہے کہ اے انسان، ہماری نافرمانی اور بے توجہی کی شکایت درست نہیں ہے، کیونکہ ہماری رحمتوں اور مہربانیوں کا سلسلہ تو اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح پہلے تھا۔ ہم تو اب بھی تمہارے اوپر لطف و کرم پر مائل اور راغب ہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی زبانی کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تیرے ہاتھوں میں اب طاقت باقی نہیں رہی۔ ایک زمانہ تھا کہ آپ کی طاقت سے دنیا بھر کے کافر لرز بر اندام رہتے تھے، لیکن اب یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور جب آپ کے ہاتھوں میں دم خم نہیں رہا تو ملحدوں اور کافروں نے مسلمانوں کے دلوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ مسلمان اپنا ہادی اور رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے چھوڑ کر یہود و نصارہ کے نقش قدم پر روانہ ہو چکے ہیں۔ پیغمبر رحمت کی وہ امت جو ساری دنیا کے لیے ایک زندہ مثال کی مانند تھی، آج کل اسلام سے روگردانی کر کے اپنے پیغمبر کے لیے بدنامی کا باعث بنی ہوئی ہے۔
نظم کے آخر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی زبانی کہتے ہیں کہ اے مسلمان، عقل تیری ڈال ہے، تو اپنی عقل کے ذریعے کفار کی چالوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے اور اپنے عشق کے ذریعے ان کفار اور طاغوتی قوتوں کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ اے میرے درویش صفت انسان، تیری خلافت اور حکومت ساری دنیا کے لیے ہے اور ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانا تیرا مقصد حیات ہے۔ تیرے نعرہ تکبیر کے سامنے تو سوائے اللہ کی کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ نعرہ تو تمام باطل قوتوں کے لیے آگ کی مانند ہے، یعنی تو غیر اللہ کو ایمان کی حرارت سے جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ تیرا ایمان اگر مضبوط ہو اور تو سچا مسلمان ہو تو پھر تو تقدیر کا پابند نہیں ہے، بلکہ تیرا عمل ہی تقدیر ہے اور ہر فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ تو خود صاحب تقدیر ہے۔ عزیز طلباء، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے قومی ہیرو یعنی علامہ اقبال کی ان باتوں پر عمل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو یقینی بنائیں۔